ابراہیم آیت نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد۔ ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں ان آیات کریمہ میں کفار کے اعمال کی حیثیت کو بیان کیا گیا کہ جو لوگ کافر ہیں عمل تو وہ بھی کرتے ہیں اچھے یا برے، جو ایمان والے ہیں ان کے اچھے اعمال پر انہیں جزا ملے گی، اللہ کی طرف سے بہترین بدلہ ملے گا۔ جو لوگ کافر ہیں وہ بڑے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، مختلف قسم کے سکول اور ہسپتال، رفائی ادارے اور بہت ساری خدمت خلق کے کاموں کے اندر لگے رہتے ہیں، تو ان نیک اعمالوں کی اللہ کے یہاں کیا وقت ہے، کیا حیثیت ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاں ان کی حیثیت ایسی ہے جس طریقے سے راکھ کی کوئی حیثیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت بڑا ڈھیر ہو راکھ کا، بے شک راکھ ہی صحیح، لیکن جب بہت بڑا ڈھیر ہو تو دور سے لگتا ہے کہ کچھ پڑا ہے، پھر اچانک آندھی آ جائے، تیز ہوا چلے، جتنا بڑے سے بڑا ڈھیر ہی کیوں نہ ہو، تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر کچھ بچے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے تمہارے ہاں راکھ کی یہ حیثیت ہے، میرے ہاں کافروں کے اعمال کی یہی حیثیت ہے۔ یہ اگرچہ اچھے اچھے کام کر رہے ہیں اور یہ اس امید پر ہیں کہ ہمیں اس پر کچھ ملے گا، کچھ بدلہ ملے گا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ چونکہ گمراہ ہیں، جب یہ میرے پاس آئیں گے تو انہیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بھی اظہار فرمایا کہ یہ تو میرا حلم ہے، میری بردباری ہے، میرا حوصلہ ہے کہ میں نے پھر ان کو سب کچھ دیا ہوا ہے، ورنہ جس طریقے سے ان لوگوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کیا، اس کی وحدانیت کے منکر ہوئے، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی نبوت اور رسالت کے منکر ہوئے، اور بالخصوص ایسے بدبخت اور بد نصیب جو حضور خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کے منکر ہوئے، جیسے کہ مرزائی لوگ ہیں، قادیانی لوگ ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میری قدرت تو یہ ہے کہ میں ان سب کو ایک دم ختم کر دوں۔ جب اتنے زیادہ بدبخت ہیں، اللہ کو نہیں مان رہے، اللہ کے رسولوں کو نہیں مان رہے، تو ان کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں قادر ہوں، چاہوں تو ان سب کو ختم کر دوں اور نئی مخلوق پیدا کر دوں، میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، لیکن میں نے پھر بھی ان کو مہلت دی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس مہلت سے یہ لوگ فائدہ اٹھا لیں
توبہ کر لیں اور راہ راست پر آ جائیں، لیکن ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ مثل الذین کفروا بربہم، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، اعمالہم، ان کے اعمال ایسے ہیں، کرماد، جیسا کہ راکھ، اشتدت بہ الریح، جس کے ساتھ تیز سخت ہو گئی ہوا، فی یوم عاصف، شدید قسم کی اندھیری کے دن، بہت اندھیری والا دن ہو، اس دن ہوا بھی تیز ہو جائے، اس وقت جو حشر ہوتا ہے راکھ کا، بس ان کے اعمال کا یہ حشر ہے۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، نہیں قدرت رکھیں گے اس چیز کی جو انہوں نے کیا تھا، علی شیء، کسی بھی چیز پر۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے۔ الم ترى، کیا آپ نے دیکھا نہیں، ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، بے شک اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ۔ ان یشاء، اگر وہ چاہے، یذہبکم، تو لے جائے تمہیں، ویأتی بخلق جدید، اور لے آئے نئی مخلوق، تم سب کو ختم کر دے اور نئی مخلوق پیدا کر دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ پر کچھ بھی مشکل نہیں۔ یہ سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ کافر ہیں لیکن کام بڑے اچھے کرتے ہیں، تو ان کا کیا بنے گا؟ اور اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کافروں کے ایسے اعمالوں سے بڑے متاثر ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے جملے، بڑے بڑے بول منہ سے نکال دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم سے تو کافر ہی اچھے ہیں، ان کے اندر کتنی ہمدردی ہے، دیکھو اسپتال بنا دیا، وہاں پر کوئی فیس نہیں ہے، دوائیاں مفت ہیں، یہ سہولت ہے، وہ سہولت ہے، ہمارے مسلمان ہیں، اور ہم ان کو گالیاں بکتے ہیں، دیکھو جی اتنا تنگ کرتے ہیں، یوں ذلیل کرتے ہیں، صحیح چیک اپ نہیں ہوتا، دوائیاں نہیں ملتی، فلاں نہیں ہوتا۔ باتیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم تعریف کس کی کر رہے ہوتے ہیں؟ کافروں کی۔ ایک ہسپتال تو کیا بنا دیا، ہم کہتے ہیں جی ہم مسلمانوں سے بہت اچھے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بعض ایسے ہیں کہ اگر کوئی کافر، بڑے سے بڑا کافر، جیسے کہ آج کل بڑے سے بڑے کافر یہ مرزا قادیانی ہے، یہ بہت بڑے کافر ہیں، اس لیے کہ یہودی مانتا ہے کہ میں کافر ہوں، عیسائی مانتا ہے کہ میں کافر ہوں، ہندو مانتا ہے کہ میں غیر مسلم ہوں، سکھ مانتا ہے کہ میں غیر مسلم ہوں، لیکن یہ ایسے دجال ہیں، یہ ایسے خبیث الفطرت ہیں، ایسے بدبخت اور بدباطن ہیں تو کافر، لیکن وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو مرزا قادیانی کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، اور اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، اور مختلف قسم کے آج انہوں نے ٹی وی چینل بھی کھول رکھے ہیں، اور سارا دن وہ اسلام کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں۔ کون سا اسلام؟ جو ان کا اپنا بنایا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑے کافر ہیں۔ تو کوئی چھوٹا کافر ہو یا بڑا کافر ہو، بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بڑے سے بڑا کافر اگر ہمارے ساتھ ہنس کے بول لیتا ہے، وہ ہمیں جھک کے ملتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جی ان کے اخلاق بہت زبردست ہے، ماشاءاللہ، یہ بہت اخلاق والے ہیں، ہمارے مسلمانوں کا بڑا برا حال ہے، ان میں تو اخلاق نام کی چیز نہیں ہے، یہ ہم سے بہت اچھے، ان کے اخلاق اچھے۔ اخلاق کا پیمانہ یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے نا، یعنی کہ کوئی ہنس کے بولے، اندر زہر بھرا ہوا ہو، اندر سے بڑا منافق ہو، جھک جھک کے ملتا ہو، ہمارا پیمانہ یہ کہتا ہے کہ بڑا اچھا ہے۔ ایسی بات کہ نہیں ہے؟ یہ بتاؤ کہ جو اللہ کو نہیں مانتا، ایسا کافر جو اللہ کو نہیں مانتا، ہمیں وہ ہنس کے ملتا ہے، اپنے خالق کو، مالک کو نہیں مانتا، یا مانتا ہے تو وحدہ لا شریک نہیں مانتا، مشرک ہے۔ ایسا بندہ اگر ہمیں ہنس کے ملتا ہے
کیا کہیں گے؟ یہ با اخلاق ہے جی. جو خالق و مالک کو نہیں مانتا اس سے بڑا بد اخلاق کون ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کے نبی کی نبوت کو نہیں مانتا، رسالت کو نہیں مانتا، یا ختم نبوت کو نہیں مانتا، ہمیں اگر وہ ہنس کے ملتا ہے، جھک کر ملتا ہے اور بڑے ادب سے ملتا ہے، کیا کہیں گے کہ یہ بڑے اچھے اخلاق والا ہے. اس سے بڑا بد اخلاق کون ہو سکتا ہے؟ جو اپنے نبی کو نہیں مانتا، جس کے صدقے سے اللہ نے اس کو وجود عطا فرمایا، اس نبی کی ختم نبوت کا منکر ہے. اس سے بڑا بد اخلاق کون ہو سکتا ہے؟ ہم صرف اس کے دانت نکالنے پر، جھکنے پر کہتے ہیں جی بڑا اچھا ہے. تو یہ پیمانہ غلط ہے. اس کے برعکس وہ شخص جو مومن ہے، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے رسول کی رسالت، ختم نبوت اور اس کا ایمان کامل ہے، وہ بے شک اس طریقے سے ہمیں ادب سے نہ ملے، جھک کر نہ ملے، ہنس کر نہ ملے، لیکن یہ مسلمان ان تمام کافروں سے اعلیٰ اور ارفع ہے. اس کے دل کے اندر ایمان ہے. کائنات کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت ہے اس کے اندر. اس بندے کو بد اخلاق کہنا سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں. تو یہ جو لوگ اچھے اچھے کام کرتے ہیں، کافر لوگ، ہم ان کی تعریفیں کرتے ہیں، دیکھو یہ اسپتال بنا رکھا ہے، ان کے ڈاکٹر بڑے اچھے ہیں، وہ بہت پڑھے لکھے ہیں اور بڑے تجربہ کار ہیں، اور یہ دوائیاں فری دیتے ہیں، اور ان کی فیس نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. اس پر ہم کہتے ہیں جی انہیں بھی ظاہر سی بات ہے جی، اللہ نے توفیق دی ہے تو کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیت کریمہ کے اندر ان کی حیثیت اور حقیقت کو واضح فرما دیا کہ میرے ہاں ان کے اعمال، یہ ہسپتال بنانا، رفائی ادارے چلانا، اسکول بنانا، میرے ہاں ان اعمال کی حیثیت راکھ کی سی ہے. راکھ یعنی کہ 2 ٹکے کے بھی نہیں ان کے اعمال. بڑے بڑے کام کرتے ہیں لیکن چونکہ اندر ان کے ایمان نہیں ہے، یہ بد باطن ہوتے ہیں، اور ان کے اندر منافقت کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے. اور یہ جو کام بظاہر کر رہے ہوتے ہیں نا خیر خواہی والا، اس کے اندر خیر خواہی نہیں ہوتی، اس کے اندر بھی بڑی دشمنی چھپی ہوتی ہے اسلام اور مسلمانوں کی، ایک آڑ ہوتی ہے. اب یہ بتائیں کہ ایک بندہ کافر ہے، اب اگر اس کے اخلاق بھی برے ہوں، اس کے ساتھ کوئی سلام دعا رکھے گا؟ اس کے بعد ایمان تو ہے نہیں، وہ جھوٹے اور مصنوعی اخلاق کے سہارے تو وہ چکر دے رہے لوگوں کو. ایک طرح معیار یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر، ہم دیکھتے ہیں جی ایک بلی کے بچے کے لیے وہ سارے کے سارے اکٹھے ہیں جی، بڑی فورس آ چکی ہے جی، اور بڑا زور لگا رہے ہیں جی، بلی کے بچے کو آخر بچا لیا. بڑی بات ہے. ایک پرندہ اگر کہیں تار کے اندر وہ پھنس جاتا ہے، اس کو بچانے کے لیے انہوں نے اتنے پیسے خرچ کر دیے، پورا دن لگے رہے، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی اور اس کو بچا لیا. بہت بڑی بات ہے. ایک طرف کتے سے اتنا پیار ہے کہ اپنی جائیداد کتے کے نام کر کے جا رہے ہیں، ایک طرف بلی، کتے اور پرندوں سے اتنا پیار، اتنی محبت، اتنی ہمدردی، اور دوسری طرف مسلمانوں کے اوپر بمباری. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی نظر کے اندر کتے کی حیثیت زیادہ ہے، ایک بلی کی، ایک پرندے کی حیثیت زیادہ ہے، مسلمان کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے. اس کو بچائیں گے کیا؟ اس کے اوپر تو بمباری کر رہے ہیں، اربوں خربوں ڈالر لگا رہے ہیں کہ اس کو ختم کرو. نہیں دیکھتے کہ یہ عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، کہتے ہیں ان کو ختم کرو، ان کی نسل ہی مٹانی. حالانکہ اللہ کے نبی کی تعلیمات یہ ہیں کہ جب اللہ کے نبی خود جہاد پر تشریف لے جاتے تھے یا کسی لشکر کو روانہ فرماتے تھے، حکم ہوتا تھا کہ عورتوں کو نہیں مارنا. جو ضعیف ہیں، جو بوڑھے ہیں، بے شک وہ کافر ہیں، تمہارے ساتھ وہ لڑائی نہیں کر رہے، ان کو نہیں مارنا، بچوں کو نہیں مارنا. ہمارے نبی رحمت للعالمین تھے، جنگ بھی کی ہے تو کسی اصول پر کی ہے. اللہ کے نبی نے اس طریقے سے جنگ فرمائی ہے کہ جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ لڑو، لیکن ان کے ہاں کوئی تفریق نہیں ہے. یہ کہتے ہیں جی بس بمباری کرنی ہے، جو بھی مسلمان ہے، عورت مرد بچہ بوڑھا جوان، جو ہاتھ چڑھ جائے اس کو ختم کرو. اب ایک طرف یہ معیار ہے اور دوسری طرف منافقانہ یہ معیار ہے. ہسپتال کے اندر دوائیاں فری ہیں، ہم کیا سمجھیں کہ یہ ہمارے خیر خواہ ہیں؟ تو یہ منافقت ہے. یہاں پر یہ معیار، وہاں پر وہ معیار،
یہ دکھانے کے لیے کچھ ہے، کرنے کے لیے کچھ ہے. اور جو کمزور ایمان کے لوگ ہیں انہیں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے دشمن ہیں، وہ ان کی تعریفیں کریں گے. میرا جی باپ بیمار ہوا تھا، میری دادی بیمار ہوئی تھی، میرا بچہ بیمار ہوا، بس شکر ہے یہ اسپتال تھا میرا بچہ بچ گیا، ورنہ بس میرا بچہ تو گیا تھا، میرا باپ تو گیا تھا. وہ ان کی تعریفیں کرتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کافر ہے، یہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن ہیں. ہمارے خیر خواہ کب ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. اور بالخصوص یہود و نصارہ کے بارے میں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ کبھی بھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست مت بنانا، یہ تمہارے نہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو، تمہارے دشمن ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہود و نصارہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے. ایک طریقہ ہے کہ تم ان کے دین پر چلے جاؤ، یعنی کہ یہودیوں کے ساتھ یہودی بن جاؤ، یا یہ کہ عیسائیوں کے ساتھ عیسائی بن جاؤ، پھر تو کہیں گے ہاں اب یہ ہمارا ہے. اس کے علاوہ اگر تم کلمہ پڑھتے ہو، تم ان کی اتباع کرو، انہی جیسے بن جاؤ، شکلیں بنا لو، سب کچھ کر لو، یہ تو نہیں ہے مسلمان. کبھی بھی یہ تمہارے نہیں بن سکتے. لیکن یہ باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز سے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ اے میرے بندو، ان کے اعمال کی کیا حیثیت ہے؟ اعمال کی شان تو ایمان سے، اعمال کا وزن تو ایمان سے بنتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ جو اعمال ہیں ان کو گنا نہیں جائے گا، ان کو تولا جائے گا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جس کے اعمال وزنی ہوں گے تو وہ بڑی بہترین خوشگوار زندگی کے اندر ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. جس کے اعمال ہلکے ہو جائیں گے تو وہ جہنم کی آگ کے اندر چلے جائے گا. تو اعمال کا وزن ہوگا. اور وزنی اعمال کس چیز سے بنتے ہیں؟ ایمان سے بنتے ہیں. جو ایمان والے ہیں ان کے اعمال وزنی ہوں گے، اور جو کافر ہیں ان کے اعمال راکھ کی طرح ہوں گے، اڑ جائیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سمندر کی جھاگ کی طرح ہوں گے، ان کا وزن ہی نہیں ہونا. جیسے کہ ایک آدمی نے فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. ہم قیامت کے دن کے اعمال کا وزن ہی نہیں کریں گے، یعنی کہ بے وزنی ہے. تو اعمال کا وزن ایمان سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے ہمارے پر، الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں. اور مسلمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا بہترین ایک فارمولہ ہے، وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، بہت ہی پیارا ہے. حضرت داؤد علیہ نبی جناب علیہ السلام نے درخواست کی، اے اللہ، آپ کا یہ فرمان ہے کہ میں اعمال کا وزن کروں گا. میری خواہش ہے کہ میں وہ ترازو دیکھوں جس کے اندر آپ ایمان والوں کے اعمال کا وزن کریں گے. اللہ نے فرمایا کہ داؤد رہنے دو. داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ بس شوق ہے، آپ کرم فرما دیں، دکھا دیں. اللہ تعالیٰ نے پردے ہٹا دیے. داؤد علیہ السلام نے جب وہ ترازو دیکھا تو اس کا پلڑا اتنا بڑا کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں آ جائیں، اتنا بڑا ایک پلڑا. داؤد علیہ السلام پریشان ہو گئے، عرض کی اے رب ذوالجلال، اتنا بڑا پلڑا ایک مومن کے اعمال کا جب اس میں وزن کیا جائے گا تو اس کی نمازیں روزے وہ ایک کونے میں کہیں پڑے ہوں گے تو نظر ہی نہیں آئیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ جس طریقے سے آج کل یہ فرشی کنڈے لگے ہوئے ہیں جہاں پر یہ گنے والی ٹرالیاں جاتی ہیں، ان کا وزن ہوتا ہے، اگر وہاں پر کوئی بندہ ایک ماشا سونا لے کر جائے کہ میرا وزن کر دو جی ہاں، اس کو رکھو تو وہ نظر آئے گا. ایک ماشا بھی ایک بڑی بات کر دی میں نے. اس پلڑے کو دیکھو اپنے اعمال کو تو ایک رتی سے بھی کہیں کم. ایک رتی کو لے کے جائے اس کمپیوٹر کنڈے پہ بھی یہ رکھیں جی یہاں پر، وہ کہہ کہ جی رکھی کہاں دی آپ نے، تو نظر ہی نہیں آئی. داؤد علیہ السلام پریشان ہو گئے، اے اللہ، اتنا بڑا پلڑا تو یہ بھرے گا کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں اے داؤد، اس لیے تو میں نے کہا تھا کہ تو نہ دیکھ،
بہرحال اب تو نے دیکھ ہی لیا تو پریشان نہ ہو. ایک مومن بندہ جب میری راہ میں ایک کھجور صدقہ کرے گا اخلاص کے ساتھ، کتنا صدقہ کرے گا؟ صرف ایک کھجور. فرمایا کہ ایک کھجور اگر اخلاص کے ساتھ وہ صدقہ کرے گا، اسی ایک کا ثواب اتنا بڑھاؤں گا کہ پلڑا بھر جائے گا. باقی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، میرا ذکر کرنا، درود شریف پڑھنا، استغفار، یہ تو بہت نفع ہی نفع ہے. ایک کھجور کا دانہ اس پر بھر دوں گا اس کو. تو ایمان والے کے اعمال اتنے وزنی ہیں. ایمان ہے نسل تو ایمان ہے تو اتنا قیمتی یہ تحفہ ہے. ایک کھجور اگر صدقہ انسان کرتا ہے تو اتنا بڑا پلڑا بھر سکتا ہے. اور اگر کافر ہے، ایمان نہیں ہے، پھر وہ ہسپتال بناتا ہے، سکول بناتا ہے، نلکے لگواتا ہے اور مفت علاج کرتا ہے، راشن تقسیم کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کی حیثیت ایسی ہی ہے جس طریقے سے اتنا بڑا کنڈا ہو، فرشی کنڈا، اور ایک رتی کو لے کے جا کے اس کا وزن کرو، یعنی کہ وزن اس کا ہے ہی نہیں. ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے کہ کوئی کافر اگر اچھا عمل کرتا ہے اللہ اس کا بھی بدلہ دیتا ہے، لیکن دنیا میں دیتا ہے. اس لیے کہ آخرت صرف اور صرف ایمان والوں کی، آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملنا. اللہ ان کو دنیا میں دے دیتا ہے، یعنی کہ رزق ان کو وسیع دے دیا، وہ ان کو عہدہ دے دیا، ان کے بچے دنیاوی لحاظ سے اچھے کر دیے، ماں باپ کے فرماندار بنا دیے، یعنی کہ ان کو صلہ دے دیا. بس تم نے یہ کام کیا، اس کے بدلے میں یہ لے لو، یہ کام کیا، یہ لے لو. جس طریقے سے ایک مرتبہ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، جو آپ کے چچا ہیں ابو لہب، سورت پڑھتے ہیں تب بچے تھا ابی لہب ہوا تھا، یہ جو ابو لہب سگا چچا ہے، اور یہ وہ چچا کہ جب اللہ کے نبی پیدا ہوئے تھے نا تو اس کو یہ خبر ملی. خبر کس نے دی؟ اس کی باندی نے. اس کا نام مشہور ہے صوبیہ. نام صوبیہ نہیں تھا، نام ہے سویبہ. سویبہ باندی نے جا کر خبر دی کہ تیرا بھتیجا ہوا ہے، مبارک ہو. اس نے کہا خیر مبارک، تو آزاد ہے. خوش ہوا، اپنی باندی کو آزاد کر دیا. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، وہ آپ کے چچا کو اس وقت بڑی خوشی ہوئی تھی آپ کی آمد پر، آپ کی ولادت پہ بڑا خوش ہوا تھا، اس نے باندی کو آزاد کر دیا تھا، تو اس پر اسے کچھ ملے گا؟ فرمایا کہ ہاں ملے گا. کیا ملے گا؟ فرمایا کہ اس کا عذاب تھوڑا کم ہو جائے گا. جانا تو جہنم میں ہی ہے، ایمان ہوتا تو پھر تو جنت کا درجہ بلند ہوتا. فرمایا کہ چونکہ کافر ہے، کفر کے اوپر مرا ہے، فرمایا کہ اس کا عذاب تھوڑا کم ہو جائے. پھر صاحب نے پوچھا کہ آپ کے چچا ابو طالب کا تو بڑا ہی احسان ہے، اس کی بڑی قربانی ہے، اس نے تو آپ کے ساتھ شیب ابی طالب کے اندر جو سوشل بائیکاٹ کیا آپ کے ساتھ، وہاں پر اس بیچارے نے 2.5-3 سال گزارے ہیں، اور ہر ممکن آپ کی مدد کی ہے، ہر موقع پر مدد کی ہے، تو اس کو بھی اس کا کچھ فائدہ ملے گا؟ فرمایا کہ ہاں، کیوں نہیں ملے گا. جہنم میں سب سے کم عذاب میرے چچا ابو طالب کو ہوگا، اسی لیے کہ اس نے میرے ساتھ اس نے اچھا سلوک کیا تھا، احسان کیا تھا، اسلام کو، مسلمانوں کو اس نے بڑا فائدہ پہنچایا تھا. سب سے کم عذاب ہوگا. فرمایا کہ اس کو جہنم کی آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور اس کی وجہ سے اس کا جو دماغ ہے نا وہ ہنڈیا کی طرح کھولے گا. وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ سب سے زیادہ مجھے عذاب دیا جا رہا ہے، لیکن وہ سب سے کم عذاب ہوگا. ایک تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ جہنم کا چھوٹے سے چھوٹا عذاب بھی کتنا سخت ہے. دوسرا یہ کہ کوئی ایک کافر اگر یہاں پر اچھا کام کر کے گیا ہے تو اس کا صلہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کو جہنم کا عذاب کم ملے، لیکن جنت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس لیے ایک مسلمان جس کے پاس ایمان کی دولت ہے وہ کتنا خوش نصیب ہے، کتنا نفع میں ہے. الحمدللہ کہ وہ کوئی بھی عمل کرتا ہے، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لیکن اس کو بہت کچھ ملتا ہے. اتنا ملتا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ستار ہے، اس کی شان ستاری ہے. ہمارے گناہوں پر بھی وہ پردہ ڈالتا ہے، ہمارے نیکیوں پر بھی پردہ ڈالتا ہے. ہم نے نماز پڑھی، نماز کے بعد الحمدللہ ہم درس قرآن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم درود شریف کی محفل کے اندر بیٹھیں گے، درود شریف پڑھیں گے.
اب اتنا وقت اللہ نے ہمیں توفیق بخشی ہے اپنے گھر میں آنے کی، بیٹھنے کی، اور اپنے محبوب پر درود پاک پڑھنے کی، اپنا کلام پاک پڑھنے سمجھنے کی، کتنی بڑی سعادت ہے۔ ہر روز اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دیتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ایک دن کا ثواب اللہ کھول دے کہ یہ آج انہیں نماز پڑھی عشاء کی، اس پر یہ دیا، درس قرآن کا یہ دیا، درود شریف کا یہ دیا، سچ یہ ہے کہ ہم خوشی سے مر جائیں گے۔ انسان کو غمی بھی برداشت نہیں ہوتی تو خوشی برداشت نہیں ہوتی، دل کا دورہ پڑتا ہے نا، کبھی غم پر کبھی خوشی پر پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے اس پہ نا پردہ ڈال رکھا، ہمیں بتایا نہیں ہے۔ اگر پتہ چل جائے کہ اچھا اتنا کچھ ہمیں مل گیا آخرت کے لحاظ سے، اتنا کچھ مل گیا، انسان کہتا اللہ اکبر، ایک دن میں اتنا مل گیا۔ جب ایک کھجور اخلاص کے ساتھ صدقہ کرنے پر اتنا ہے، تو پھر نماز پڑھنے پر اتنے سجدے، اللہ تعالیٰ کا قرآن، اس کا درس، درود شریف، اس پر کتنا ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے ایمان والوں پر کہ ان کے اعمال کا وزن ہے، جتنا اخلاص زیادہ اتنا وزن زیادہ۔ ایک بندے نے 1 کلو کھجور صدقہ کی، دوسرے نے بھی 1 کلو کی، دونوں کے اخلاص میں فرق ہے، ان کے اعمال کے وزن کے اندر بھی فرق ہے۔ جس کا اخلاص زیادہ ہے اس کی وہ 1 کھجور زیادہ وزنی ہے، جس کا اخلاص کم ہے اس کی کم ہے۔ اور یہ بات بھی قرآن سے ثابت ہے، قرآن مقدس میں ہے کہ جو بندہ میری راہ میں خرچ کرتا ہے کمثل حبۃ، فرمایا کہ اس کی مثال ایسے جیسے ایک دانہ ہو اور ایک دانے کو زمین کے اندر لگا دو تو اس میں سے ایک بالی نکلتی ہے اور اس میں سے پھر 100 دانے نکلتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، یوں سمجھ لو کہ 1 کے بدلے 100 ہو گیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہے، جس کے اخلاص زیادہ ہے اللہ اس کو دگنا کر دیتا ہے۔ یعنی 1 کو ملا 1 کے بدلے 100، دوسرے کو ملا دگنا 200، حالانکہ صدقہ برابر تھا۔ اور فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا، شان والا، یہ تمہارے سمجھانے کے لیے ہے، 100 200 دگنا کر دیا۔ اگر اخلاص تمہارا زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ بہت شان والا ہے، وہ پھر بغیر گنے بغیر حساب کے دے گا۔ تو اس لیے ہم مومن ہیں، ہم نفع میں ہیں۔ بس جب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارے اعمال کتنے قیمتی ہیں تو اس پر 2 باتیں جو ہے نا جی بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک ہے کہ ہم اعمال کریں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، اللہ اللہ کریں، ایک تو یہ کام کریں۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ان اعمال کو سنبھالنا ہے۔ جب اعمال اتنے وزنی ہیں، اتنے قیمتی ہیں، اس کے ساتھ ہمیں بہت کچھ ملنے والا آخرت کے اندر، ہم ان کو سنبھالنے کا اہتمام کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج زکوٰۃ کریں، لیکن یہ سارا کا سارا ہمارا وہ دشمن لے کے جا رہا ہو قیامت کے دن، جس کو ہم برا سمجھتے تھے، اس کی غیبت کرتے تھے، چغل خوری کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے، کس کا ہم نے حق غصب کر رکھا تھا، ہماری نمازیں روزے وہ لے کے جا رہا ہو جنت میں، اور ہم نے سب کچھ کیا، ہم جا رہے ہو جہنم میں۔ اور بعض اعمال ایسے بھی ہیں انسان اگر وہ کر لیتا ہے خدا نہ خاصہ، اس کے ساتھ اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک بندے نے سنت چھوڑ دی، بدعت اپنا لی۔ اسی طریقے سے ایک بندہ ایسا ہے جس نے پوری زندگی اچھے اچھے کام کیے، آخر میں اس نے شرک کا کام کر لیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کے سارے اعمال میں ضائع کر دیتا ہوں۔ اعمال کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کو ضائع کر دیا۔ اب یہ مطمئن ہے یہ میری بڑی نمازیں ہیں، اتنے میں نے حج کر رکھے، اتنے عمرے کر رکھے، میں نے یوں کر رکھا، یہ کر رکھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تو نے شرک کیا تھا نا، ہم نے سارا کا سارا تیرے منہ پہ مار دیا تھا، سارا ختم ہو گیا۔ تو ایک کام کیا ہے کہ اعمال کرنے ہیں، دوسرا کام جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ اعمال کو سنبھالنا ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے ہمارے قیمتی عمل ضائع ہو جائیں، اللہ کے پاس جائے تو ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں، خالی ہاتھ ہوں، کرنے کے باوجود پھر ہم خالی ہاتھ ہوں۔ بس ہمارے پاس اعمال کا ذخیرہ بھی ہو اور اعمال ہم محفوظ بھی کر لیں، اعمال کرنے کے بعد ہم ان کو محفوظ کر لیں۔ اس حال کے اندر اللہ کے پاس پہنچیں گے تو انشاءاللہ اللہ اتنا دے گا ہماری سوچ سے بھی زیادہ، اتنا دے گا کہ ہم خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔